جنوبی پنجاب کے عوام کو ایک اور دھچکا، آٹا مہنگا ہو گیا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قیمت بڑھا دی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 120 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 805 سے بڑھا کر 925 روپے کر دی گئی۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے کر دی گئی۔ یہ تو ہر ایک نے کھانا ہے نا، بچے نے بھی کھانا ہے، بڑے نے بھی کھانا ہے، تو اس پر خیال کرنا نا۔ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے قوم سے وہ پورے کریں۔ عوام کے اوپر ایک بم گرایا گیا ہے۔ میری عمران خان صاحب سے اپیل ہے کہ معاشی المیہ اس کو دیکھا جائے۔ اپنی مرضی سے ہر بندہ اپنا ریٹ چڑھا دیتا ہے، اپنی مرضی سے ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ آٹا تو مہنگا کر رہے ہیں، عوام تو پہلے بھوک سے مر رہی ہے، کام ہے نہیں، اوپر سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کوئی کام کوئی حکومت کوئی سنتی نہیں ہے، کس کو سنائے گی حکومت؟ آٹا غریبوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا۔ آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ منظور نہیں۔ شہری آٹے کی قیمت بڑھنے پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں حکومت آٹے کی قیمتوں میں کمی کر کے ریلیف فراہم کرے۔ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کے حملے۔ بہاولپور، مظفر گڑھ، علی پور، الشریف اور بکر میں ٹڈی دل کی یلغار۔ کپاس، مکئی، مونگ، باغات سمیت دیگر فصلوں کو نقصان۔ کسان پریشان، اپنی مدد کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف۔ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صادق آباد میں ٹڈی دل نے گنا، کپاس کے فصلوں اور باغات میں ڈیرے ڈال لیے۔ دینو شاہ رحیم آباد میں ٹڈی دل کے لشکر فصلوں کو نقصان پہنچانے لگے۔ کسان روایتی طریقوں سے ٹین بجا کر ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف۔ محکمہ زراعت کا عملہ رات کے اوقات میں ٹڈی دل پر سپرے کرنے لگا۔ ملتان میں ٹڈی دل کے ایک بار پھر حملوں کا خدشہ۔ آم کے باغات، کپاس، تربوز سمیت مختلف فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ترجمان محکمہ زراعت نوید عصمت کاہلو نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے محکمہ زراعت کی ٹیمیں تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹڈی دل کے تدارک کے لیے ان ایکشن۔ سردار عثمان بزدار نے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر وقف کر دیا۔ محکمہ زراعت کو ہیلی کاپٹر استعمال میں لانے کے لیے ہدایات جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فصلوں کو ٹڈی دل سے بچانے کے لیے اداروں کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کا حکم۔ ٹڈی دل سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ بہاولپور میں ایک ہی خاندان پر قیامت برپا۔ خیرپور ٹامے والے کے قریب کئی ڈبے کا ٹریکٹر ٹرالی سے حادثہ۔ 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، 9 زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اظہار افسوس۔ انتظامیہ سے رپورٹ طلب۔ جاں بحق افراد کی نمائش جنازہ کے لیے جانے والے افراد کی گاڑی نہر میں جا گری۔ ایک خاندان کے 32 افراد ڈوب گئے، تمام افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ لیاقت پور میں حادثے میں جاں بحق 5 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مشکل گھڑی میں سرائیکی عوام کے لیے اچھی خبر۔ اوگرا نے پیٹرول 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کر دی۔ مٹی کا تیل 11 روپے 88 پیسے، لائٹ ڈیزل 9 روپے 37 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سمری وزارت خزانہ کو ارسال۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش۔ ڈی ڈی خان جنرل بس اسٹینڈ کو جدید طرز کا انٹر سٹی ٹرمینل بنایا جائے گا۔ کمشنر ڈی ڈی خان ساجد ظفر ڈال کی سربراہی میں اجلاس میں فیصلہ۔ تعمیراتی کام کے لیے 7 جون کو ٹینڈرز طلب۔ لوکل گورنمنٹ کی 23 اسکیموں پر 59 کروڑ 60 لاکھ روپے اور بلڈنگز کی 30 اسکیموں پر 5 ارب 54 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے بجٹ کی تیاریاں۔ بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی اپنا ترقیاتی پلان بنا لیا۔ شہر بھر کی مختلف یوسیز اور شاہراہوں کے لیے 17 ترقیاتی اسکیمیں تیار کرنے کا فیصلہ۔ تمام اسکیموں پر 1 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ سرائیکی عوام کرونا وائرس کو مات دینے میں پیش۔ نشتر اسپتال ملتان میں زیر علاج 122 مریضوں نے کرونا وائرس کو شکست دے دی۔ ڈی جی خان میں 62 مریض صحتیاب۔ بہاولپور میں تھانہ سول لائنز کا ڈرائیور اور ایس ایچ او نے صحت مند ہو کر دوبارہ ڈیوٹی سنبھالی۔ ملتان میں گرمی اور بد پرہیزی کے باعث گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران 238 سے زائد مریض گیسٹرو اور ہیٹ اسٹروک سے متاثر ہو کر اسپتالوں میں پہنچ گئے۔ بیشتر مریضوں کو صحتیاب ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔
ملتان میں بارشوں کا خدشہ، محکمہ صحت نے انسداد ڈینگی مہم تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قبرستانوں، مارکیٹ سمیت دیگر مقامات پر سرویلنس کرنے کی ہدایات، سی او ہیلتھ نے احکامات دے دیے۔ دوسری جانب کمشنر ملتان شان الحق نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ڈینگی بارے آگاہی مہم چلانے کی ہدایات کر دی۔ بی ایس ایل لیول 2 اور 3 لیب میں فنی خرابی، ٹیچنگ اسپتال ڈی جی خان میں لیب آپریشنل ہونے کے 3 دن بعد بند۔ لیب میں کرونا کی تشخیص کے ٹیسٹ روک دیے گئے۔ مشینری کی خرابی دور کرنے کے لیے لاہور سے ماہرین کی ٹیم طلب کر لی گئی۔ ریلوے کا جزوی طور پر چلنے والی 15 اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینوں کو غیر معینہ مدت تک چلانے کا اعلان۔ شالیمار، کراچی، سر سید سمیت 5 نئی ٹرینیں چلانے کی اجازت دے دی گئی۔ 3 ماہ قبل آن لائن ایڈوانس بکنگ بھی کروائی جا سکے گی۔ ریلوے اسٹیشن پر آنے والے مسافروں کے لیے ماسک پہننا ضروری قرار۔ ملتان ریلوے ڈویژن میں پارسل سروسز کا 2 ماہ بعد آغاز۔ ریلوے سے سامان ترسیل کا کام ایس او پیز کے تحت شروع کر دیا گیا۔ ریلوے کے ساتھ تمام نجی گوڈز کمپنیز کو بھی پارسل سروسز کی اجازت مل گئی۔ عملے کو ایس او پیز پر عمل کرنے کی ہدایات۔ سالانہ واجبات کی عدم ادائیگی، میاں والی پپلا شہر کے وسط میں واقع ریلوے پھاٹک گزشتہ کئی روز سے بند۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، کہتے ہیں ریلوے پھاٹک کو جلد از جلد کھولا جائے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، بہاول نگر میں ہوٹلز تاحال بند۔ حکومت کی جانب سے صرف پارسل کھانوں کے لیے اجازت۔ ہوٹلز بند ہونے کے باعث مالکان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ حکومت سے فوری طور پر ہوٹلز کے کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ سرائکی خطے میں مرغی فروشوں کا سرکاری ریٹ لسٹ ماننے سے انکار۔ بہاولپور میں مرغی فروشوں کی سرکاری ریٹ لسٹ کے خلاف ہڑتال۔ تمام دکانیں بند، ہوٹل مالکان یا مستقل گاہکوں کو من پسند ریٹس پر گوشت کی فروخت جاری۔ پرچون گوشت خریدنے والوں کو دکاندار گوشت دینے سے انکاری۔ برائلر گوشت کی سرکاری اور بازار کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق۔ سرکاری قیمت 260 روپے، بازار میں چکن 320 سے 340 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ خریدار بے بس، فی کلو 80 روپے زیادہ دینے پر مجبور۔ آئے روز جرمانے اور گوشت کی کم قیمت نامنظور۔ رحیمیہ خان کے قصابوں نے سرکاری نرخ پر چھوٹا اور بڑا گوشت فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ قصابوں کا ایم پی آصف مجید سے ملاقات میں تحفظات کا اظہار۔ ایم پی اے آصف مجید کا قصابوں کو تحفظ دور کرنے کی یقین دہانی۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر خانپور ملک فاروق احمد کی کارروائی۔ اضافی ریٹ پر مرغی فروخت کرنے والے دکانداروں کو جرمانہ، خریداروں کو مرغی سرکاری ریٹ پر فروخت کرائی۔ کہروڑ پکا میں گراں فروشوں کے خلاف ایکشن، اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ملک آفتاب ڈوگر کی کارروائی۔ مہنگے داموں گوشت فروخت کرنے والوں کو 3-3 ہزار روپے جرمانہ، ایف آئی آرز کا بھی اندراج کرایا جائے گا۔ اودھ شریف میں گندم کراچی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائی، غیر قانونی طور پر ذخیرہ 7,000 من گندم برآمد، جرمانہ کر دیا گیا۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ میاں فہیم اشرف کے مطابق ذخیرہ کردہ گندم فوڈ سینٹر منتقل کرنے کی ہدایات کر دی گئی۔ تمام کاروبار کھل گئے، ٹریفک رواں دواں، تعلیمی ادارے بند کیوں؟ رحیمیہ خان میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا احتجاجی مظاہرہ، کہتے ہیں اسکول کی عمارتوں کے کرائے اور اساتذہ کی تنخواہیں دینا بھی مشکل ہو گیا۔ حکومت ایس او پیز بنا کر اسکول کھولنے کی اجازت دے۔ لیا کی تحصیل کروڑ کے نشیبی علاقوں میں دریائے سندھ نے تباہی مچا دی۔ سونا اگلتی زمینیں دریا برد، موزہ رکھواں کی متعدد بستیاں دریائی کٹاؤ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ بستی درخان، بستی کھوکھر، بستی چھجڑا سمیت دیگر بستیاں شدید متاثر۔ امدادی سرگرمیاں نہ ہونے پر متاثرین کا احتجاج، کہتے ہیں ہمارے گھر تباہ ہو چکے، حکومت متبادل اراضی فراہم کرے۔
لیا میں دریائے سندھ بپھرنے لگا، سیلاب کا ممکنہ خدشہ، دریائے سندھ میں پانی کی سطح 1,42,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء کی زیر صدارت اجلاس، سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ کہروڑ پکا ملتانی والا کا فلٹریشن پلانٹ 7 ماہ سے بند، زیر زمین آلودہ پانی پی کر شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ محلے والے بقایا جات ادا کر دیں تو فلٹریشن پلانٹ دوبارہ فعال ہو جائے گا۔ مظفر گڑھ قصبہ گورمانی کو ملانے والا پل 3 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پل کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ، دوسرا کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ۔ آئے روز حادثات بھی معمول بن گئے، شہریوں کا ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے فوری پل کی تعمیر کروانے کا مطالبہ۔ پبلک ہیلتھ کی جانب سے سخی سرور واٹر سپلائی اسکیموں کے واجبات کی عدم ادائیگی، وابڈا نے شہر بھر کی واٹر سپلائی اسکیموں کی بجلی منقطع کر دی، شہر بھر کی تمام واٹر سپلائی اسکیموں کو تالے، پانی کا بحران پیدا ہونے لگا۔ تونسا شریف میں سلاٹر ہاؤس کی بلڈنگ منہدم، دروازے، کھڑکیاں، چھت کے گارڈر لوگ اکھاڑ کر لے گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 30 سال سے سلاٹر ہاؤس کے بغیر ذبح شدہ جانور مارکیٹ لائے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سلاٹر ہاؤس کی تعمیر یقینی بنائے۔ لودھرا میں تاحال پنجاب کی ماڈل جیل کا افتتاح نہ ہو سکا، 1328 ملین روپے لاگت سے تعمیر کی گئی ڈسٹرکٹ جیل 1 سال سے افتتاح کی منتظر۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات زوار وڑائچ کا تعلق بھی اسی حلقے سے ہونے کے باوجود افتتاح نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ لیا شہر کو سرسبز اور خوبصورت بنانے کا خواب انتظامیہ کا پورا نہ ہو سکا، میونسپل انتظامیہ کی غفلت، چوک اعظم روڈ کے ڈیوائیڈر پر لگائے گئے پودے پانی نہ ملنے کے باعث سوکھ گئے، لاکھوں کا نقصان۔ رحیم یار خان میں پولیس تھانہ بی ڈویژن کی کارروائی، 7 سال قبل حیدرآباد سے اغوا ہونے والی بچی کو بازیاب کرا لیا، گھر میں کام کرنے والی خاتون نے اغوا کر کے سونے کی بالیوں کے عوض فروخت کر دیا۔ ایک اور بچے کے اغوا پر خاتون کو گرفتار کیا گیا تو بچی کے ورثاء نے خاتون کو پہچان لیا، پولیس تفتیش پر خاتون نے اعتراف جرم کر دیا۔ لودھرا قریشی والا میں مبینہ زیادتی کی شکار لڑکی انصاف کے لیے دربدر، متاثرہ خاتون کا پولیس پر ملزم سے ساز باز کا الزام، کہتی ہیں پولیس نے نامزد ملزم کو حراست میں لے کر رہا کر دیا، متاثرہ لڑکی والدہ کا اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ، پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تفتیش میرٹ پر کی جا رہی ہے۔ خانیوال میں 62 ملزمان سوتیلے بیٹے کی لاش لے گئے، کورٹ محمد حسین کی رہائشی خاتون انصاف کے حصول کے لیے ڈسٹرکٹ پریس کلب پہنچ گئی، متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ 62 ملزمان نے گھر پر حملہ کیا، بیٹیوں اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا، سوتیلے بیٹے کی لاش بھی لے گئے، آر پی او ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں چوک سرور شہید پولیس کی کامیاب کارروائی، بین الاضلاعی چور گینگ گرفتار، 5 ماہ قبل چوری کیا گیا 24 لاکھ مالیت کا کپڑا، اسلحہ اور گولیاں برآمد، ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ گینگ کے دیگر 6 ساتھیوں کو جلد گرفتار کر کے مزید چوری کا سامان برآمد کر لیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لودھرا پرویز اقبال سپرا کا سینٹرل جیل کا دورہ، جیل کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، سیشن جج لودھرا نے سینٹرل جیل میں خواتین وارڈ، کچن اور اسپتال کا معائنہ کیا اور معمولی جرائم میں ملوث 13 قیدیوں کو رہائی کے احکامات جاری کیے۔ دیار غیر میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی جاری، ابوظبی سے آنے والی پرواز 146 مسافروں کو لے کر ملتان پہنچ گئی، ایئرپورٹ پر تمام مسافروں کی رجسٹریشن مکمل، 131 مسافر وہاڑی میں قائم قرنطینہ مرکز منتقل، 15 مسافروں کو ملتان کے مقامی ہوٹل میں شفٹ کر دیا گیا۔ بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر فراڈ کرنے کا الزام، ملتان میں ایف آئی اے کورٹ میں کرونا کے پیش نظر ویڈیو لنک کے ذریعے کیس کی سماعت، ملزم بے قصور قرار، ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی نوعیت کے پہلے کیس میں ایف آئی اے کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ وہاڑی میں نو منتخب چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کی تقریب حلف برداری، حنان خان بلا مقابلہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی منتخب،
MNA طاہر اقبال چودھری نے نومنتخب چیئرمین سے حلف لیا۔ حنان خان کا کہنا ہے کہ سبزی اور غلہ منڈی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ وہ سادگی کے فلسفے میں محبتیں سکھا گیا۔ سینئر صحافی انصار علی نقوی کی شہادت پر ہر آنکھ اشکبار۔ سٹی نیوز فیملی بھی دل گرفتہ، انصار نقوی ہمیشہ یاد رہیں گے۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کے شہید انصار نقوی کے اہل خانہ سے تعزیت۔ اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار علی نقوی کی صحافتی خدمات پر تاجر برادری کا خراج تحسین۔ بہاول نگر میں ضلعی صدر انجمن تاجران شیخ فضل الہی کا کہنا ہے کہ انصار علی نقوی کی شہادت سے پیدا ہونے والا خلا پر ہونا ناممکن ہے۔ انصار نقوی کی وفات سے ملک ایک استاد صحافی سے محروم ہو گیا۔